الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بقرہ کی تمہید کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ کی تیسری آیت زیر بحث تھی۔ اس میں ان لوگوں کی خصوصیات کو نمایاں کیا جا رہا ہے جو قرآن مجید کی ہدایت سے بہرہ مند ہوئے۔ ارشاد فرمایا تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک مزید بات یہ ارشاد فرمائی تھی جس کی وضاحت ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر رہے ہیں، یعنی ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید جس عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس میں اس طرح کے متعلقات جو قرینے سے واضح ہوتے ہیں بالعموم حذف کر دیے جاتے ہیں، اس لیے انہیں کھول دینا چاہیے۔ ہم اپنی اردو میں اب اس اسلوب کے عادی نہیں ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کر رہے ہیں، یعنی یہاں جو خرچ مراد ہے وہ خرچ نہیں ہے جو ہم اپنے گھروں پر کرتے ہیں، اپنے کاروبار میں کرتے ہیں، اپنے اعزاء اقربا پر کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ خرچ ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے۔ میں اس سے متعلق البیان کے نوٹ کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہہ چکا ہوں کہ پورے دین کی بنیاد اصل میں انہی دو چیزوں پر ہے، یعنی ہم اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک طریقے سے استوار کر لیں۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب نماز ہماری زندگی بن جاتی ہے، اور بندوں کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک طریقے سے استوار کر لیں۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنا کمایا ہوا اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا۔ اس میں بھی دیکھیے قرآن مجید نے اپنے خاص اسلوب سے پھر اشارہ کیا ہے یہودی کی طرف، یعنی انہوں نے کیا غلطی کی، وہ حق کے معاملے میں تعصبات کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس زمین پر قومی حیثیت سے جو سب سے بڑا شرف کسی قوم کو حاصل ہو سکتا تھا وہ ذریت ابراہیم کو حاصل ہوا ہے، اور ذریت ابراہیم میں یہ شرف پہلے بنی اسرائیل کو دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آگے یہی سورہ ہمیں بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت ان کو عطا فرمائی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی قوم اس فضیلت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں قوموں سے متعلق اپنا یہ نقطہ نظر کئی مرتبہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام اقوام کو کسی نہ کسی چیز کے لیے منتخب فرماتے ہیں، لیکن یہ انتخاب دنیوی علوم اور دنیوی اعمال کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ سائنسی علوم کے لیے منتخب کر لیں، یہ ممکن ہے کہ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ سماجی علوم میں برتری عطا فرمائیں، یہ ممکن ہے کہ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ ما بعد طبیعتی علوم سے زیادہ شغف عطا فرما دیں، اور اسی طرح دوسری چیزوں کو قیاس کر لیجئے۔ لیکن بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا یا ذریت ابراہیم کا انتخاب اللہ کے اپنے مشن کے لیے کیا گیا ہے، اس نے اپنی دعوت کے لیے انتخاب کیا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کا انتخاب ہے جیسے وہ انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے اس انتخاب کی وجہ سے ایسا امتیاز رکھتے ہیں
کہ اس امتیاز میں کوئی ان کا شریک و سہیم نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے حکماء پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ شرف ایک الگ ہی شرف ہے۔ یہی شرف اقوام میں سے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو حاصل ہوا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ حق کے پرستار بنتے، حق کے علمبردار بنتے، انہوں نے جو غلطی کی وہ یہ کی کہ جب تک نبوت ان کے درمیان رہی، کتابیں ان پر نازل ہوتی رہیں، اس وقت تک تو کسی نہ کسی حد تک وہ ان کا حق پہچانتے رہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ آخری پیغمبر کی بعثت بنی اسماعیل میں ہوگی، انہی کے بھائیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کی مانند ایک نبی برپا ہوگا جس کے منہ میں وہ اپنا کلام ڈالے گا، اور یہ قرآن نازل ہوا، تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بالکل برخلاف بنی اسماعیل میں سے جو لوگ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جن کے اوصاف یہاں نمایاں کیے جا رہے ہیں، یعنی یہ کوئی مجرد شرائط نہیں ہے، بلکہ یہ اس جماعت کے اوصاف ہیں جس نے قرآن سے، جب قرآن کی دعوت برپا ہوئی تو سب سے آگے بڑھ کر ہدایت پائی ہے۔ وہ بن دیکھے ماننے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے اس پہ اصرار نہیں کیا کہ ہمیں دکھائیے تب ہم مانیں گے۔ وہ نماز کا اہتمام کرنے لگے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے، اور دیکھیے کہ وہ جتنے اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ہاں نبی آئے تھے ان سے واقف ہی نہیں تھے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بس سنا ہوا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی ایمانیات کا درجہ رکھتے تھے۔ جب اللہ کی کتاب آئی اور اس نے یہ کہا کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، ان پر بھی اللہ کی ہدایت آئی تھی۔ انبیاء علیہم السلام کے مابین کوئی تفریق نہیں ہو سکتی، یہی تمہارا کلمہ جامعہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو انہوں نے کسی تعصب کو روا نہیں رکھا، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کو بھی مان لیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ بھی مان لیا جو آپ سے پہلے نازل ہوا تھا۔ تو یہ تعصبات سے بالا تر ہو کر، یعنی نہ نسل کی طرف دیکھا، نہ قوم کی طرف دیکھا، نہ اپنے شرف کی طرف دیکھا، نہ دوسروں کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھا، حق کو حق کی حیثیت سے دیکھا اور اس کو قبول کر لیا۔ چنانچہ اسی وجہ سے میں نے اس پر یہ لکھا ہے، یعنی ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر حق کو سمجھ رہے ہیں اور اسی حیثیت سے اسے تسلیم کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے پیغمبروں کو ماننا ہے اور دوسروں کو نہیں ماننا۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہماری اپنی امت میں گروہ بن چکے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ گروہ کچھ جلیل القدر اہل علم کی اتباع میں بنتے ہیں، پھر اس نقطہ نظر کے علماء ان میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو اپنے ہاں کے علماء کو ماننا، دوسروں کی بات نہ سننا۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ یہ پوری امت مسلمہ ہماری امت مسلمہ ہے، اس کے تمام ائمہ ہمارے ائمہ ہیں، اس کے تمام علماء ہمارے علماء ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم کسی کی رائے سے اتفاق کریں گے، کسی سے اختلاف کریں گے، کسی سے زیادہ استفادہ کریں گے، کسی سے کم استفادہ کریں گے، لیکن سب کو احترام کی نظر سے دیکھیں گے۔ امام ابو حنیفہ بھی ہمارے امام ہیں، امام شافعی بھی ہمارے امام ہیں، امام مالک بھی ہمارے امام ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہمارے امام ہیں۔ یہ دیوبند کے علماء، یہ بریلی کے علماء، یہ اہل حدیث کے علماء، سب ہمارے علماء ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے علماء ہیں، اہل تشیع کے علماء، یہ سب اسی امت کا حصہ ہیں۔ ان سب علماء کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا اور ان کو اپنے علماء سمجھنا حق کا تقاضا یہ ہے۔ البتہ جس کی جو بات علم و عقل کی میزان پر پوری اترے گی، اوفق بالقرآن و سنہ ہوگی، اسے قبول کر لیا جائے گا، اور جس کی بات سے ہم اختلاف کریں گے شائستگی کے ساتھ بتا دیں گے، اپنی دلیل کو واضح کر دیں گے۔ میں نے پچھلے دنوں لوگوں کو توجہ دلائی کہ مسلمانوں کے اندر جو مختلف گروہ بن گئے ہوئے ہیں، ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ ہم ان کو اپنا بھائی سمجھیں۔ جب ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنی امت کا حصہ سمجھتے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں ہمیں کوئی متشددانہ رویہ روا نہیں رکھنا چاہیے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کا رد عمل ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت ہی اس طرح ہوئی ہے کہ آپ کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی احترام کے جذبات رکھتے ہوں، آپ انہیں اپنا سمجھتے ہوں۔ اپنا سمجھنا، خیر خواہی کے جذبے سے مخاطب کرنا، اپنا سمجھ کر اختلاف کرنا،
شائستگی کے ساتھ اختلاف کرنا، ادب کے ساتھ اختلاف کرنا، اپنی بات استدلال کے ساتھ کہنا، یہ ہم فراموش کر چکے ہیں۔ یہ ہمارے لیے قصہ ماضی ہے۔ یہی صورتحال اس وقت تھی۔ یعنی ان کے لیے اصلی مسئلہ یہ تھا کہ بنی اسماعیل اس کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں، یہ سب شرف اب بنی اسماعیل کو بھی حاصل ہوگا، آخری پیغمبر ان میں سے آ گئے ہیں، اب قیامت تک کے لیے ان کی اتباع کرنی ہوگی، اب ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید حجت ہوگی، اب وہی سب کے سامنے فرقان کی حیثیت سے آئے گی، یہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو قرآن مجید نے اس چیز کو نمایاں کیا کہ اس طرف صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہ جنہیں اس کتاب سے ہدایت حاصل ہوئی ہے، اس کو بھی مان رہے ہیں، ما انزل الیک جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اس کو بھی مان رہے ہیں وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں۔ میں نے اس پر لکھا ہے یعنی آخرت کو محض مانتے ہی نہیں، قرآن مجید نے الفاظ تبدیل کیے ہیں، پیچھے ایمان کا لفظ استعمال کیا تھا، یہاں یقین کا لفظ اختیار کیا ہے، یعنی آخرت کو محض مانتے ہی نہیں، ہر طرح کے ریب و گمان سے بالکل پاک ہو کر اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ بات کہ میں خدا کو مانتا ہوں، آپ نے مانا اور ایک طرف رکھ دیا اپنے اس عقیدے کو، میں رسولوں کو مانتا ہوں، اس میں بھی ٹھیک ہے، سچا ایمان، حقیقی ایمان، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس ایمان کے تقاضے مسئلہ کب بنتے ہیں؟ جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو آخرت کے معاملے میں اگر ریب و گمان ہے، اگر تردد ہے، تو پھر دین کی روح حقیقت میں منتقل نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے یہاں یہ فرمایا کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ آخرت پر سچا یقین رکھتے ہوتے تو پھر یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کبھی نہ کرتے۔ چنانچہ اہل ایمان کے اس وصف کو نمایاں کیا کہ وہ ہر طرح کے ریب و گمان سے بالکل پاک ہو کر اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اور دیکھیے میں نے اس کے بعد نتیجہ نکالا ہے، لہٰذا یہی سبب ہے کہ حق کو ماننے میں کوئی تعصب اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کوئی غفلت کسی طرح ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر آخرت پر یقین ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک حق سامنے آئے اور آدمی محض تعصب کی وجہ سے اس کو رد کر دے، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میں اگر یہ راہ اختیار کر رہا ہوں تو اصل میں اپنی وہ راہ کھوٹی کر رہا ہوں جو مجھے قیامت میں جنت تک پہنچائے گی۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان غفلت میں مبتلا ہو کر سو جائے، اسے زندگی بھر کبھی یاد ہی نہ آئے کہ میرا ایک پروردگار ہے، مجھے اس کے احکام کی پیروی کرنی ہے، مجھے اچھا عمل اختیار کرنا ہے، مجھے اپنی زندگی سنوارنی ہے، مجھے اپنا تزکیہ کرنا ہے، مجھے اپنی تطہیر کرنی ہے، مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، مجھے جنت میں جانے کی تیاری کرنی ہے، میری آخرت ہر موقع کے اوپر میرا مستقبل بن کر میرے سامنے کھڑی ہے، مجھے اسے کھونا نہیں ہے۔ تو آخرت پر سچا یقین ہی ہے جس کے نتیجے میں آدمی کے عمل میں بھی یہ استواری پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کو نمایاں کیا کہ وہ آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں، یعنی ٹھیک اس طریقے پر ہیں جو ہمیشہ سے اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے۔ اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس نے جو ہدایت فطرت نے دی وہ بھی انہوں نے خوب حاصل کی، اس کو سمجھا، اس کو جانا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ اہل ایمان نے جو طریقے اختیار کیے ہیں ان طریقوں کو سمجھا اور جانا، اس پر گامزن ہوئے، اور اس طریقے سے گویا اس پوری تاریخ کے پس منظر میں کھڑے ہیں کہ جس میں انسان ہدایت جہاں سے بھی اس کو ملتی ہے اس کو لپک کر لیتا ہے اور اسے حرزاں بنا لیتا ہے، یعنی ٹھیک اس طریقے پر ہیں جو ہمیشہ سے اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے۔ یہی ہے جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، فلاح سے مراد وہ کامیابی ہے جو آدمی کو اگرچہ حاصل تو بڑی صبر آزما اور جاں گسل جد و جہد کے بعد ہوتی ہے،
لیکن جب حاصل ہو جاتی ہے تو اس طرح نہال کر دیتی ہے کہ اس کی توقعات کے سارے پیمانے اسے ناپنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ یعنی جس وقت انسان ایک لمبا سفر کر کے کامیابی حاصل کرتا ہے اور آخری درجے کی کامیابی حاصل کرتا ہے، اپنی توقعات سے کہیں بڑھ کر کامیابی حاصل کرتا ہے، تو اصل میں یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید فلاح سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کا ظہور دنیا میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا حقیقی ظہور قیامت کے بعد ہوگا، اور قرآن مجید میں یہ اکثر و بیشتر دنیا سے لے کر آخرت تک کا احاطہ کیے ہوتی ہے، اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب اس کے برخلاف گروہ کا ذکر کیا، یعنی ایک طرف یہ اہل ایمان ہیں، ایک طرف یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب سے ہدایت پائی ہے، اور دوسری جانب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کی۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، فرمایا ان کے لیے برابر ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہ مانیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں سے اب کلام کا رخ کس جانب ہو گیا ہے۔ میں نے لکھا ہے یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور آپ کے مخالفین کے لیے سرزنش کا مضمون سورہ کی اس تمہید میں نمایاں ہوتا ہے۔ یعنی جس پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے وہ انذار کر رہا ہے، اتمام حجت کر رہا ہے۔ انذار اور اتمام حجت، اور پیغمبر کی حیثیت سے انذار اور اتمام حجت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن نے خود اس کو کہا ہے کہ یہ قول ثقیل ہے، بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ہم لوگ جو ایک محدود دائرے میں دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کو کن مراحل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب کبھی ان کی بعثت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی تاریخ ہم نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی دیکھی ہے اور دوسرے انبیاء کے ہاں بھی۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ فی الواقع ایک بڑی ہی جاں گسل جدوجہد ہوتی ہے، بڑی غیر معمولی جدوجہد ہوتی ہے۔ اس میں بہت نشیب و فراز آتے ہیں، اس کے مراحل سے گزرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ تسلی دیتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ظاہر ہے کہ یہ خیال ہوتا ہوگا کہ میں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، میں نے تو اپنے دن رات ایک کر دیے ہیں، میں نے تو ان کے ہر دروازے پر دستک دی ہے، لیکن یہ کیا حال ہے کہ میں ان کی خیرخواہی کے لیے ان کو پکار رہا ہوں اور یہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک سچے داعی حق کے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں اس میں میری کوئی کوتاہی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پس منظر میں تسلی دیتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ مضمون نمایاں ہوتا ہے۔ یہ سورہ کی تمہید ہے، یعنی جس ہستی نے کھڑے ہو کر یہ سورہ پڑھنی ہے اور اس کے ذریعے سے انذار کرنا ہے، اس کی طرف بھی ایک خطاب کا رخ ہے اس کے اندر، جس کو صاحب ذوق اندازہ کر سکتا ہے۔ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور آپ کے مخالفین کے لیے سرزنش کا مضمون سورہ کی اس تمہید میں نمایاں ہوتا ہے۔ گویا آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ لوگ اگر آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں تو اس میں نہ آپ کا کوئی قصور ہے، نہ آپ کی تبلیغ و دعوت میں کوئی کسر رہ گئی ہے، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سر تسر ان کے دل کی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ حق کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ استاذ امام امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں، اللہ کے دین کی صداقتوں کو جھٹلاتے جھٹلاتے اب یہ قانون الہی کی زد میں آ چکے ہیں، جس کے سبب سے، یعنی یہ ہدایت اور ضلالت کے معاملے میں، ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں سنت الہی کا بیان ہے۔ انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے پھر جھٹلایا، انہوں نے پھر جھٹلایا۔ جب جھٹلاتے جھٹلاتے یہ وقت آ جائے کہ اللہ تعالیٰ رخ پھیر لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص یا یہ قوم یا یہ گروہ یا یہ جماعت اب قانون الہی کی زد میں ہے، جس کے سبب سے ان کے دلوں کے اندر سے اثر پذیری کی کہ یہ کسی چیز کا اثر قبول کریں، ان کے کانوں کے اندر سے حق نوشی کی،
اور ان کی آنکھوں کے اندر سے عبرت نگاہی کی ساری صلاحیتیں سلب ہو چکی ہیں۔ یعنی انسان دیکھتا ہے مگر دیکھنا وہ ہے جو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا ہو، انسان سنتا ہے مگر سننا وہ ہے جس میں حق نوشی کا داعیہ ہو۔ یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ ان کی اصلاح و فلاح کی طرف سے بالکل مایوس ہو جائیں۔ اب ان کے لیے اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو وہ اللہ کا عذاب ہے جس سے وہ لازماً دوچار ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک طرف یہ اہل ایمان ہیں، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر ان حقائق کا اعتراف کیا ہے، اور دوسری جانب ان کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان الذین کفروا میں جو فعل استعمال ہوا ہے اس پر میں نے البیان میں وضاحت کی ہے۔ اصل میں ان الذین کفروا کے الفاظ آئے ہیں، ان میں فعل فیصلہ فعل کے معنی میں۔ عربی زبان میں فعل مدارج کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے، یعنی کچھ خصوصیات ہیں اسی زبان کی ہیں، اور جب آدمی برسوں اس زبان میں ریاض کرتا ہے تو پھر اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں افعال کا استعمال، اسماء کا استعمال، صفات کا استعمال کن کن پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ تو جب عربی زبان میں فعل استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ابتدائے فعل کے لیے ہو، جیسے سورہ قدر میں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کرنا شروع کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اسی طریقے سے ممکن ہے ارادہ فعل کے معنی میں ہو، ممکن ہے یہ اتمام فعل کے معنی میں ہو، ممکن نتیجہ فعل کے معنی میں ہو۔ تو اس کو آپ پہچانتے ہیں، یہ فعل کے مختلف پہلو ہیں۔ جس طرح ایک لفظ کے اگر 10 معنی ہوں گے تو سیاق سباق جملے کی ساخت نتیجہ یہ بتا دیتا ہے کہ یہاں یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہی صورت فعل کی ہوتی ہے، یعنی وہ کیا ارادہ کے معنی میں ہے، وہ نتیجے کے معنی میں ہے، وہ ابتدا کے لیے ہے، یا وہ فیصلہ فعل کے معنی میں ہے۔ تو آپ غور کریں گے تو اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ صاف بتا رہی ہے کہ یہاں فعل فیصلہ فعل کے معنی میں ہے، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر قرآن اور پیغمبر کی حقانیت اگرچہ پوری طرح واضح ہو چکی تھی، لیکن محض اپنی ضد، ہٹ درمی اور انانیت کے باعث وہ ان کی مخالفت کر رہے تھے اور انہیں کسی طرح مان کر دینا نہیں چاہتے تھے۔ یہ گروہ ہے جس کو قرآن مجید نے ان الذین کفروا سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں آگے جو نتیجہ بیان کیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں یہ کس معنی میں ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ تعبیر ہم کب اختیار کرتے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ معلوم ہو گیا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، قرآن مجید اسے کھول دے گا، آگے اسی سورہ میں بتائے گا کہ ان کو کیسے معلوم ہوا ہے، اور جب معلوم ہوا ہے تو کس کس پہلو سے معلوم ہوا ہے، اور کس طرح معلوم ہوا ہے کہ گویا خدا کی حجت ان کے اوپر پوری ہو گئی ہے۔ یہ سب چیزیں آگے چل کے واضح ہو جائیں گی۔ انہوں نے مانا ہے، انہوں نے سمجھا ہے، یعنی دل سے مانا ہے، ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ حق کیا ہے اور کہاں ہے، لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اسے نہیں مانیں گے۔ ظاہر ہے یہاں اشارہ یہود کے اکابر، یہود کے علماء کی طرف ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہی پہچان لیا تھا، انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی پیشین گوئی ہمارے پاس موجود ہے، جن کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت عہد دیا تھا، جن کے لیے خود ہمارے ابو الآباء ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جن کی بشارت سیدنا مسیح علیہ السلام نے دی تھی، جن کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام راہ ہموار کرتے رہے ہیں، یہ جان گئے تھے، انہیں معلوم تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو حقائق قرآن بیان کر رہا تھا، جس طرح ایک مہجور باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یہ اس طرح ان کو پہچان گئے تھے۔ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہی وہ پیغمبر ہیں اور یہی وہ کتاب ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نہیں مانیں گے، اور جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نہیں مانوں گا تو پھر آپ جس پہلو سے بھی اس کو انذار کریں، خبردار کریں، استدلال کریں، وہ پھر سن کر دینے کے لیے، مان کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ لوگ ہیں جن کو قرآن مجید نے یہاں مقابل میں رکھ دیا ہے۔ یعنی خدا سے ڈرنے والوں کا معاملہ تو یہ ہوا کہ نہ انانیت ان کے راستے میں رکاوٹ بنی،
نہ تعصب ان کے راستے میں رکاوٹ بنا، حق سامنے آیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو قبول کر لیا، اس کا استقبال کیا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس رویہ ان لوگوں کا ہے کہ جو اس وقت منکر بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ خیال نہ کرو کہ ان کو کوئی غلط فہمی ہے، نہیں، وہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، لیکن محض اپنی ضد، ہٹ درمی اور انانیت کے باعث وہ ان کی مخالفت کر رہے تھے اور انہیں کسی طرح مان کر دینا نہیں چاہتے تھے، یعنی نہ قرآن کو نہ پیغمبر کو۔ وہ یہ فیصلہ کر کے بیٹھ گئے کہ ہمیں تو اب انکار ہی کرنا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن مجید کفر کا اطلاق کرتا ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، ان الذین کفروا، یہ الفاظ یہاں چونکہ آ گئے ہیں کہ ایک تو وہ چیز ہے جو کسی بھی منکر کا بیان ہے۔ مثال کے طور پر میں اس بات کو نہیں مانتا کہ دنیا ہمیشہ سے ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک دن وجود میں آئی ہے۔ میرے مقابل میں ایک شخص ہے جسے اصرار ہے کہ یہ ازلی ہے، تو اب کیا چیز ہے؟ اب میں اس چیز کا منکر ہوں۔ یہ تو ایک مذہبی چیز ہوئی۔ اس سے آگے بڑھ کے دیکھیے، اس دنیا میں جہاں جہاں ہم کسی چیز سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، ہم در حقیقت اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کسی دیہاتی آدمی سے بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہے کہ یہ آپ حضرات کیا کہتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، میں تو اس کو نہیں مانتا۔ تو یہ نہ ماننا، مادی حقائق، روحانی حقائق، کسی علم کا انکار، آپ کسی مقدمے کا انکار، اس انکار کے لیے کفر عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے۔ اس اعتبار سے تو یہ کسی چیز کے انکار کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور کافر کسی بھی چیز کے منکر کو کہہ سکتے ہیں۔ یعنی لفظ کا جو عمومی استعمال ہے وہ ختم نہیں ہو گیا۔ جیسے رسول ہے، قرآن کی اصطلاح ہے، لیکن عربی زبان میں اور اس وقت کی عربی میں بھی ہندوستان سے سفیر آئے تو رسول الہند کہیں گے، یعنی ہندوستان کا سفیر آ گیا ہے۔ تو لفظ اپنے عام مفاہیم میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ یہی معاملہ کفر کا ہے۔ اور جب ہم اس پہلو سے عربی زبان میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہر انکار پر کفر کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ وہ ایک بدیہی چیز ہوتی ہے، وہ کسی سائنسی حقیقت کا انکار بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دوسری چیز وہ ہے جہاں پہ کفر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک جرم بنتا ہے، جس میں وہ لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس پر عذاب کی وعید سناتے ہیں۔ یہاں اب یہ محض انکار نہیں ہوتا، بلکہ ہٹ درمی، ضد اور انانیت کا انکار ہوتا ہے۔ یہاں حق واضح ہو چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر سزا کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قانون ہے کہ وہ اسی چیز کی سزا دیتے ہیں جس پر وہ ہر لحاظ سے آدمی کو واضح کر چکے ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم تو اس دنیا میں بھی کسی قوم کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کہ ایک رسول کو مبعوث کر کے اپنی حجت ہر لحاظ سے اس پر پوری نہ کر دے۔ یہ تکفیر، یعنی یہ کہنا کہ یہ شخص ضد، ہٹ درمی اور انانیت کی وجہ سے منکر ہو گیا ہے اور اب یہ سزا کا مستحق ہے، یہ فیصلہ صرف اس عالم کا پروردگار ہی کر سکتا ہے۔ یعنی لفظ کفر کا عمومی استعمال تو عربی زبان میں ہوتا ہے، قرآن میں بھی ہوا ہے، آگے آپ دیکھیں گے اس کی مثالیں آئیں گی۔ لیکن جب یہ کفر اس مقام پر پہنچتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکافرین، جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ابدی جہنم ہے، سزا کا اعلان کرتے ہیں، تو پھر یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ خدا کی طرف سے منکر قرار پا گئے ہیں، یہ اب مجرم ہے۔ یعنی کفر جرم کب بنتا ہے؟ وہ اس وقت بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ جن حقائق کو منوانا چاہتے ہیں آدمی جانتے بوجھتے ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ لوگ زیر بحث ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو ان کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں، اور آگے چل کر اس کی تفصیل کریں گے۔ جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، ایک دوسری چیز جس کی طرف میں نے ترجمے میں توجہ دلائی ہے، یعنی ایک تو یہ چیز کہ ان الذین کفروا میں فعل فیصلہ فعل کے معنی میں آیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب بھی آپ کسی فعل کو دیکھیں
تو اگر وہ متعدی فعل ہے تو اپنا مفعول چاہے گا، وہ مفعول سیاق سباق میں موجود ہوتا ہے، اس لیے مقدر ہو جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ پیچھے موجود ہے، یعنی بات یہاں سے شروع ہوئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب الہی ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بنی ہے۔ اور وہی جملہ آگے بڑھا، ان الذین کفروا، تو اب ظاہر ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ فرمایا کہ ان کے لیے برابر ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے برابر ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو وہ نہ مانیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں اور کانوں پر اب اللہ نے مہر لگا دی ہے، ظاہر ہے کہ اپنے قانون کے مطابق، اپنی سنت کے مطابق۔ قرآن مجید میں یہ چیز ہر جگہ مقدر ہوتی ہے، لیکن بہت سے مقامات پر قرآن پھر اس کو واضح کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید جب بہت سے مقامات پر اس کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ ایک سنت الہی ہے، یہ ایک قانون ہے، اس قانون کے مطابق معاملات ہوتے ہیں، پھر اس قانون کو بیان کرتا ہے، تو ہر جگہ لوگوں کو توجہ دلا دینی چاہیے۔ چنانچہ اسی وجہ سے یہاں بھی توجہ دلا دی گئی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں اور کانوں پر اب اللہ نے اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایک بڑا عذاب ہے جو ان کے لیے منتظر ہے۔ کب؟ قیامت کے دن، ظاہر ہے کہ اس کی خبر تھی۔ اس میں البیان کا نوٹ سن لیجئے۔ ایک تو ان کے دلوں اور کانوں پر، اس میں جو لفظ آیا ہے وہ علی سمعہم کا ہے، میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں وعلی سمعہم، ان میں سمع مصدر ہے اور اسی بنا پر واحد آیا ہے۔ یعنی پیچھے تو آ گیا نا ختم اللہ علی قلوبہم، تو قلب یہ اسم ہے، اس وجہ سے اس کی جمع آ گئی۔ مصدر میں تذکیر، تانیث، وحدت، جمع، یہ سب ایک ہی وقت میں موجود ہوتی ہے۔ قرینہ یا کلام ہو تو آپ مصدر استعمال کیجئے۔ وحدت، جمع، تذکیر، تانیث، اس کی رعایت رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی لفظ میں رعایت رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، تو اللہ نے جو مہر لگائی ہے یہ اس قانون کے مطابق لگائی ہے، اس پر بھی ایک نوٹ ہے، یعنی اپنے اس قانون کے مطابق جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، اور جس کی روح سے جب کوئی شخص حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا، پہلی چیز کیا ہے؟ حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا اور جانتے بوجھتے اسے ماننے سے انکار کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مہلت دی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہی مرحلے میں نہیں پکڑ لیتے، مہلت دیتے ہیں۔ پھر اس مہلت سے وہ اگر فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یعنی ایک لمبے عرصے تک اس کو توجہ دلائی جاتی ہے، یہ توجہ اندر سے بھی دلائی جاتی ہے، یہ باہر سے بھی دلائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے غیر معمولی اہتمام کر رکھے ہیں اپنی حجت پوری کرنے کے لیے۔ انبیاء علیہم السلام تو اس کا آخری ذریعہ ہے، ان میں تو یہ اتمام حجت کا عمل منتہائے کمال پر پہنچتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس وقت جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر چھوڑی ہے، ہر پہلو سے بات واضح کرتے ہیں۔ پھر اس مہلت سے وہ اگر فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کے دل و دماغ پر مہر کر دی جاتی ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی حق کے لیے حمیت وہ نمایاں ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عبرت کے لیے ابھی تمہیں اٹھا تو نہیں رہا، لیکن اب تمہارے لیے وہ دروازہ بھی بند کر رہا ہوں جس میں تم حق کو قبول کرتے اور جنت میں داخل ہوتے۔ پھر اس مہلت سے وہ اگر فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کے دل و دماغ پر مہر کر دی جاتی ہے، اور اس طرح وہ اسی دنیا میں خدا کے عذاب کی زد میں آ جاتا ہے۔ یعنی یہ گویا عذاب کی تمہید ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت و ضلالت، ہدایت اور گمراہی کا قانون بیان کیا، اس کے تحت پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے
کہ دل پر زنگ لگتا ہے، اس پر مہر لگتی ہے، وہ بند ہو جاتا ہے، اس میں کسی چیز کے داخل ہونے کا پھر امکان نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے، باطل کے حوالے کر دیا ہے، اس کی سرکشی کے حوالے کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اس مہر کے نتیجے میں آدمی کا مذاق طبیعت اس قدر بگڑ جاتا ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس قدر معوف ہو جاتی ہے کہ صرف وہی باتیں اسے اچھی لگتی ہیں جن سے اس کے بگڑے ہوئے مذاق کو غذا ملے۔ اس کی ساری دلچسپی صرف بدی کے کاموں سے رہ جاتی ہے۔ نیکی کی بات معقول سے معقول اسلوب میں بھی کہی جائے تو اس سے اسے وحشت ہوتی ہے، وہ کبھی دل کی آمادگی اور اس کے حضور کے ساتھ اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں نے آگے کچھ حوالے دیے ہیں کہ اس قانون کی وضاحت جہاں جہاں قرآن نے کی ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے، یعنی سورہ نساء کی آیت 155 میں، اعراف کی آیات 100 اور 102 میں، نحل کی آیات 106 اور 108 میں، اور صف کی آیت 5 میں اس قانون کا جگہ جگہ حوالہ دیا ہے۔ تو اس کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے کہ اس کے مطابق مہر لگا دی۔ اب ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کے لیے برابر ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہ مانیں گے۔ ان کے دلوں اور کانوں پر اب اللہ نے اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور قیامت کے دن ایک بڑا عذاب ہے جو ان کے لیے منتظر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔